بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا فمن الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھے واقعہ ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور عنقریب ان کو واپس زمین پر بھیجنے والا ہے، تو یہ سارا واقعہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق اور سچ واقعہ ہے۔ فلا تکن من الممترین، تو تو اس میں شک میں نہ پڑ اور لوگوں کی باتوں میں نہ آ، بلکہ جو تیرے رب نے تجھے بتا دیا اس پر یقین قائم رکھ۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، ثم نبتہل پھر مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں۔ ایک گروہ یہ کہے کہ اگر میں حق پر ہوں تو اللہ تمہیں نیست و نابود کر دے، اور اگر میں باطل پر ہوں تو اللہ مجھے تباہ و برباد کر دے۔ اسی طرح دوسرا گروہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرے۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ کرنا۔ پیچھے نجران کے عیسائیوں کا واقعہ ذکر ہوا، تو جب سرکار نے ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہی ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو جب یہ آیت سنائی تو وہ نہیں مانے، تو سرکار نے ان کو مباہلے کی دعوت دی کہ آؤ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو باطل ہوگا وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم مشورہ کر لیں آپس میں، پھر ہم کل آپ سے ملاقات کریں گے اس بارے میں آ کر۔ تو وہ جمع ہوئے اور اپنے بڑے جو پادری تھا، ان کا عاقب نام تھا اس سے پوچھنے لگے کہ آپ کی کیا رائے ہے مباہلے کے بارے میں، کہ ہمیں مباہلہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ یہ تو جان گئے ہیں کہ محمد واقعی سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حق نبی ہیں اور سچ بیان کر رہے ہیں، اور اگر تم نے ان کے خلاف مباہلہ کیا تو اللہ عز و جل ضرور تمہیں نیست و نابود فرما دے گا، اس لیے میرا کہا مانو اور مباہلہ نہ کرو، بلکہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ چلو۔ جب وہ صبح آئے سرکار کی بارگاہ میں تو دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور سرکار کے پیچھے سیدہ فاطمہ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم موجود ہیں۔ تو وہ جو بڑا پادری تھا وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اللہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اگر تم نے ان کے خلاف مباہلہ کیا تو دنیا میں کوئی عیسائی موجود ہی نہیں رہے گا، تو ایسا کرو کہ فوراً واپس لوٹ چلو۔ تو وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کو جزیہ دینے پر راضی ہیں، اور انہوں نے جزیہ دینے کی شرط مان لی اور پھر واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ نجران والوں پر عذاب قریب آ چکا تھا، اگر یہ مبالغہ کرتے تو سوروں اور بندروں کی شکل میں بدل دیے جاتے، اور نجران کے جنگلوں میں آگ بھڑک اٹھتی اور سارے کے سارے لوگ حتیٰ کہ نجران کے پرندے بھی نیست و نابود کر دیے جاتے، اور 1 سال کے اندر اندر سارے عیسائی دنیا سے ختم ہو جاتے اگر یہ میرے خلاف مبالغہ کرنے آتے، سرکار کی گستاخی کرنے آتے تو اللہ عز و جل ایسا ان کو سبق سکھاتا، اور لیکن وہ بچ گئے اللہ عز و جل کے عذاب سے، اور اس آیت کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چلی کہ مباہلہ اگر کرنا بھی ہو تو وہ دین کے یقینی مسائل کے اندر کیا جاتا ہے، یعنی کفار کے ساتھ ہمیشہ مباہلہ کیا جاتا ہے۔ دین کے جو فروعی مسائل ہیں جن میں دین کے آپس کے اندر ہی اختلاف پایا جاتا ہے، جیسے احناف، شوافع، مالکیہ، حنبلیہ، ان کا آپس کا اختلاف ہے، بعض نماز رفع یدین کے ساتھ جائز سمجھتے ہیں، بعض بغیر رفع یدین کے کرتے ہیں، بعض نماز کے اندر فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، بعض فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں ان پر مباہلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ مباہلہ کیا جاتا ہے دین کے یقینی مسائل پر کفار کے ساتھ، یعنی کسی بے دین کے ساتھ مباہلہ کیا جائے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اس پر مباہلہ کیا جا سکتا ہے، یا سرکار کی ختم نبوت پر مباہلہ کیا، یعنی وہ جو یقینی اور بغیر اختلاف کے مسئلے ہیں ان میں ہمیشہ مباہلہ کیا جاتا ہے، اختلافی مسائل میں مباہلہ نہیں کیا جاتا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہی بے شک سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے حکمت والا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ اس میں بھی یہی بیان کیا گیا ان 2 آیتوں میں کہ یہ جو واقعہ پہلے پیچھے بیان ہو چکا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ سچا واقعہ ہے، اس کے اندر کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، تو اس میں جو ہے وہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، لوگوں کے وسوسوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ مسلمان کہلانے والے کہتے خود کو مسلمان ہیں، لیکن اس بارے میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بارے میں مسلمانوں کو دین حق سے اور سیدھی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کبھی بھی ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ آیتیں یاد رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو وسوسہ دینے کی کوشش کرے تو آپ آیت ہی سنائیں اس کو کہ ان ھذا لہو القصص الحق، کہ بے شک یہ جو واقعہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اس میں کوئی گنجائش کی شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا فلا تکن من الممترین، کہ یہ حق ہے اور تم اس میں شک نہ کرو، تو جب اللہ نے فرما دیا شک نہ کرو تو پھر شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں، کوتاہیاں، درس کی غلطیاں، نماز کی غلطیاں اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔